بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اپنا فضل نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے جب تک چاہا بنی اسرائیل کے اندر انبیاء مبعوث فرماتے رہے، اور جب اللہ نے فیصلہ کیا بنو اسماعیل میں نبی پیدا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو کن میں پیدا کر دیا؟ بنو اسماعیل میں پیدا کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ تو بہرحال ان کا یہ حسد یہ بالکل بے جا ہے، یہ درست نہیں ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر سوال ہے اور اعتراض ہے، اللہ کی قدرت پر جو ہے یہ اعتراض کر رہے ہیں جو بالکل نامناسب ہے۔ فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، یہ غضب پر غضب لے کر واپس لوٹے ہیں۔ پہلا غضب تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی صورت میں کیا ہے، ان پر اس صورت میں جو ہے وہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے پاس یہ چانس تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے، حضور کی نبوت کا اقرار کر لیتے اور ایمان لے آتے، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ان کو دوبارہ چانس ملا وہ بھی موقع انہوں نے گنوا دیا ہے، اس موقع کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو پہلا غضب ان پہ اترا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور دوسرا غضب ان پہ اترا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ غضب پر غضب لے کر واپس لوٹے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذلت ناک عذاب تیار ہے۔ فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جس کو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا تھا۔ یعنی اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات مراد ہے، کہ ہم تو تورات پر ایمان لا چکے ہیں، اب اس کے بعد اب ہم مزید کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اس کے بعد ہر چیز کا انکار کر دیا، یعنی اس کے بعد انبیاء کا بھی مسلسل انکار کیا اور دوسری کتابوں کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، جتنی کتب سماویہ نازل ہوئی ان سب کا انکار کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ برحق تھیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو چیزیں ان کے پاس تھیں وہ کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ واقعی مومن تھے، اپنی کتابوں پر اتنے ہی پختہ ایمان رکھنے والے تھے، تو پھر بتائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، کہ تم اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟ یہ بھی تو تمہاری کتاب کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو تمہاری کتاب میں اس کا حکم تو نہیں، تو آپ نے پھر جو ہے وہ سابقہ انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے؟ پھر یہ بتائیے ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان لانے والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ تو ان کا معجزہ ایک ید بیضاء کا تھا کہ یہ بغل میں ہاتھ ڈالتے جب نکالتے تو وہ ایسے روشن منور ہو چکا ہوتا کہ پورا ماحول جو ہے وہ منور ہو جاتا، ایک ان کا یہ معجزہ تھا۔ دوسرا ان کا عصا والا معجزہ تھا جو آپ نے سب نے سن رکھا ہے کہ یہ عصا اللہ کے حکم سے زمین پر ڈالتے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے وہ ان کے دیگر معجزات بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلیم کا انہیں لقب عطا فرمایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کی موجودگی میں بچھڑے کو پھر معبود کیوں بنا لیا؟ اگر تم واقعی ایمان والے تھے تو ایک تو جو ہے وہ پہلی خطا تم نے یہ کی کہ انبیاء کو قتل کیا، دوسری غلطی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، حالانکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ جب طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معلق فرمایا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور فرمایا ہم نے تم سے یہ کہ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَاسْمَعُوا، اور اس کو دھیان سے سن لو۔ یعنی جس کتاب کے بارے میں تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اب اس کے بعد ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر ایمان اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارا پختہ کیا، اس کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ کو طور تمہارے اوپر معلق کرنا پڑا۔
اور پھر مجبوری اور اضطرار کی حالت میں تم نے اقرار کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کتاب کو سننے والے ہیں اور جو ہے وہ اس کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. لیکن بہرحال فرمایا قالو، انہوں نے بعد میں کہا سمعنا، ہم نے سن تو لیا ہے، وعصینا، لیکن ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا. یعنی جو احکام آپ نے تورات میں نازل کیے ہیں یہ سن تو ہم نے لیے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر سکیں گے. عمل سے انہوں نے فوراً جواب دے دیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وہ جو اللہ کے مقابلے میں بچھڑے کی عبادت کرنے کی صورت میں یہ کفر کر چکے تھے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو سنا تو ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوئی. اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہے. تو معلوم ہوا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے نیک اعمال کرنا ایسے بندے کے لیے دشوار ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے گناہوں سے یقینی طور پہ حتمی طور پہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب گناہ ہو جائے تو صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے اے میرے کریم مولا اس گناہ کی وجہ سے جو دل پر ایک کفر، ضلالت، تاریکی، ظلمت اور نحوست چھائی ہے اس کو بھی رفع فرما دے، اس کو بھی دور فرما دے. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنی بری وہ چیز ہے کہ جس کا ان کا ایمان ان کو حکم کرتا ہے. یہ کیسا ان کا ایمان ہے جو انبیاء کو قتل کرنے پہ ان کو حکم کر رہا ہے اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ تیار کر رہا ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کے لیے ان کو تیار کر رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ فرمایا کہ یہ ایمان ایسا ہے جو بڑا برا حکم ان کو کر رہا ہے. تو کیا یہاں پہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا ایمان وہ دراصل ایمان ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی خواہشات نفسانیوں کو ایمان کا نام دے دیا ہے. تو ایمان کا نام دینے کی وجہ سے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. فرمایا ان کنتم مومن، اگر یہ واقعی مومن ہے. قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں انہی کے لیے خاص ہے، خالصتاً انہی کے لیے مخصوص ہے. جیسا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے یہ کہا کرتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو محض چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً جنت میں بھیج دیں گے. اور اس پر مفسرین کے مختلف آراء ہیں کہ یہ کتنے دنوں کے لیے جائیں گے، جس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ جنت اور آخرت اگر واقعی ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا مسکن ہے، اللہ نے انہی کے لیے بنا رکھی ہے، لوگوں باقی اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو آپ پھر ان سے کہیے کہ ایک کام کریں. اور وہ کام کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ذرا اللہ سے موت کی تمنا کر کے تو دکھائیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی وہ محض جھوٹ موٹ کا صرف اوپر سے ہی موت کی تمنا کرتے قرآن پاک اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت کو طاری کر دیتے. لیکن انہوں نے دیکھیں اللہ کا اتنا کھلا چیلنج، لیکن انہوں نے ان کو قبول کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی اور انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. تو فرمایا آگے قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. یعنی ان کے دل تو گواہ ہے نا جی کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ بہرحال کوئی اعمال درست اعمال صالحہ نہیں ہیں. اسی طرح آگے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں. آگے یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، کہ اے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں مراد ہیں، باقی امت بھی، پوری مسلمان امت یہاں پہ مراد ہے کہ آپ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ وہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ ان کے مقابلے میں زندگی کے بارے میں زیادہ حریص ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زندگی کے معاملے میں حرص ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں زیادہ ہے. اور فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ یہ زندگی کے معاملے میں حریص ہیں.
فرمایا یود احدہم کہ ان کا تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ کہ وہ ہزار سال زندگی گزارے، لیکن بہرحال وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ جتنی بھی لمبی زندگی گزار لیں یہ زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی، بہرحال اللہ کا عذاب ان کو پہنچ کے ہی رہے گا بوجہ ان کے کفر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جو 11واں رکوع ہم نے آج پورا مکمل پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے یہودیوں کے اعمال اور ان کے جو سرکشیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائیں ان کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہی کہ ہم جو ہے وہ شریعت کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں اور دل و جان سے اس کو قبول کریں اور اس کے اوپر من و عن عمل کریں۔ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ ان کو قبول نہ کیا، سمجھ تو لیا لیکن قبول نہ کیا، یا قبول تو کیا لیکن عمل نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کرتے ہیں جس طرح یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔